ابلیس کا پوتا۔ بحقی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اسے دریافت کیا، تو کون ہے؟ تو اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا، اور ہیم بیٹا لاقیس کا، اور لاقیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے حویش اور اقربا سے بدسلوکی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس ضمانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق سے مجھے کچھ اللہ کا کلام تعلیم فرمائیے۔ حضور نے اسے قرآن پاک کی کچھ صورتیں تعلیم فرمائیں اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے تو وصال فرمایا لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے۔